زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، شو محمد درمیان انبیاء۔ شاعر کہتا ہے لوگوں سیدنا غوث اعظم کی شان ولیوں میں ایسی ہی ہے جیسے مصطفیٰ کی شان نبیوں میں ہے۔ غوث اعظم کی شان ولیوں میں ایسی جیسے مصطفیٰ کی شان نبیوں میں ہے۔ بہت بڑی بات کہہ دی شاعر نے، غوث اعظم درمیان اولیاء، شو محمد درمیان انبیاء۔ اے لوگوں بس ایک فائنل جملہ سن لو، جو مصطفیٰ کریم کو نبیوں کے دور میں، نبیوں کے درمیان، نبیوں کے بیچ منصب اور مرتبہ حاصل ہے، سیدنا غوث اعظم کو وہی منصب ولیوں کی بارگاہ میں، ولیوں کے درمیان ہے۔ بے شک بے شک سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بیان کا آغاز میں آپ کے اس شعر سے کرتا ہوں، جو شعر میں نے نہیں لکھا، اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھا، مفتی اعظم نے نہیں لکھا، استاد زمن نے نہیں لکھا، سبطین رضا خان صاحب نے نہیں لکھا، سرکار خواجہ معین الدین چشتی نے نہیں لکھا، صابر پاک کلیری نے نہیں لکھا، خواجہ نظام الدین اولیاء نے نہیں لکھا، بابا فرید الدین گنج شکر نے نہیں لکھا، داتا گن بخش لاہوری نے نہیں لکھا، بلکہ یہ شعر اپنی شان میں خود غوث اعظم نے لکھا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں سقال الحب کاسات الوصالی فقلت لخمرتی نحوی تعالی۔ اب توجہ فرماتے چلے جائیں، غوث اعظم فرماتے ہیں اے لوگوں اللہ کی محبت نے مجھے معرفت کا جام پلا دیا۔ معرفت سمجھتے ہیں؟ معرفت کا معنی ہوتا ہے اللہ کو پہچاننا، اور جو جیسا پہچانتا ہے ویسے ہی مرتبہ پاتا ہے۔ سمجھ گئے نا بات؟ غوث اعظم فرماتے ہیں لوگوں اللہ کی محبت نے مجھے عشق و مستی، معرفت و آگاہی کا جام پلا دیا۔ اور کیسا جام پلایا؟ کیسا جام پلایا؟ ہمیں یہ جام تو جنید بغدادی کو بھی ملا، یہ جام حضرت معروف کرخی کو بھی ملا، یہ جام بایزید بستامی کو بھی ملا، یہ جام اپنے زمانے کے ابو بکر شبلی کو بھی ملا، یہ جام اور آگے بڑھیے حضرت شاہ مدار کو بھی ملا ہے، یہ جام شاہ جی محمد شیر میاں کو ملا، یہ جام وارث پاک کو ملا، یہ جام ابو الحسین نوری کو ملا، یہ جام آل رسول مہر ربی کو ملا، یہ جام سادات مسولی کو ملا، یہ جام سادات کالپی کو ملا۔ ہمیں جتنے بزرگان دین دنیا میں پائے جاتے ہیں اور قیامت تک جتنے آئے گے سب کو معرفت کا جام ملا ہے، مگر پیارے ذرا غور تو کر، سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں جام پلانے والا خدا ہے، پیمانہ بھی ایک ہے، جام بھی ایک ہے، پلانے والا بھی ایک ہے، مگر پینے کا انداز الگ ہے۔ آپ نے فرمایا وَشَرِبْتُمْ فُضْلَتِي مِنْ بَعْدِ سُكْرِي وَمَا نِلْتُمْ عُلُفِي وَاتِّصَالِي۔ اے ولیوں کی جماعت، اے قطبوں کی جماعت، اے اقواس کی جماعت، اے ابدال کی جماعت، اے بزرگوں کی جماعت، اے فقراء اللہ کی جماعت، سنو سنو، تم نے بھی اللہ کی طرف سے جام معرفت پیا ہے، میں نے بھی معرفت کا جام پیا ہے، پلانے والا بھی ایک ہے، جام بھی ایک ہے، اور پینے کا انداز بدلا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں پہلے رب نے مجھے جام محبت پلا دیا، جام معرفت پلا دیا، اور جب اللہ کی طرف سے اللہ کی محبت نے مجھے جام معرفت پلایا تو میں اللہ کی محبت میں کھو گیا، اور ایسا کھویا، ایسا کھویا، ایسا کھویا، ارے خدا کی محبت میں کھونے کے بعد میں نے ساری دنیا کو ایسے دیکھ لیا جیسے ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں، میں نے اس طریقے سے دیکھا جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں ولیو سنو سنو، میرے جام میں، میرے پیمانے میں جو میرا بچا ہوا جام تھا اس کو تم نے پیا ہے، پہلے میں نے پیا ہے، اور میرے بچے ہوئے کو تم نے پی لیا۔ فرماتے ہیں غوث اعظم پہلے مجھے ملا جام، بعد میں سب کو ملا۔ ہمیں غوث اعظم کا جھوٹا، غوث اعظم کا بچا ہوا جام جب حضرت شاہ مدار نے پیا تو زندہ مدار بے شک سبحان اللہ۔ وارث پاک نے پیا تو وارث اعظم بن گئے، بے شک۔
اور جب آپ کا جام اعلیٰ حضرت نے پیا تو زمانہ حضرت کہتا تھا، جب جام ملا تو اعلیٰ حضرت بے شک سبحان اللہ، زمانہ کہتا تھا مصطفیٰ رضا خان ہے، لیکن جب غوث اعظم کا جام مل گیا تو مفتی اعظم بن گئے، اور یہی جام ہمارے مرشد مولانا اختر رضا خان کو ملا تو تاج الشریعہ بن گئے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، جب ولیوں نے غوث اعظم کا بچا ہوا جام پیا تو اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ، جب ولیوں کو بچے ہوئے جام سے اتنا بڑا مرتبہ مل گیا تو غوث اعظم کی شان کتنی بلند و بالا۔ بے شک سبحان اللہ۔ آگے فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفاتن نلت المنالی۔ سبحان اللہ، بول جائیے سبحان اللہ۔ میں یہ عربی زبان پڑھا اور عربی زبان سے 3 وجہ سے محبت کرنا چاہیے۔ بولو کس وجہ، کتنی وجہ سے؟ ارے بول جائیے، 3 وجہ سے محبت کرنا چاہیے۔ پہلی وجہ یہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں عربی زبان سے اس لیے محبت کرو کہ قرآن عربی میں اترا ہے، بے شک سبحان اللہ۔ اور دوسرا عربی زبان سے اس لیے محبت کرو کہ میں عربی بولتا ہوں، بے شک ہمارا آقا جس زبان کو بولتا ہو وہ زبان ہمیں سب سے پیاری۔ بے شک سبحان، بولو ہے کہ نہیں؟ اور تیسری بات فرمائی میرے آقا نے کہ سارے جنتی عربی بولیں گے، کوئی انگلش اور اردو نہیں بولے گا۔ بے شک آپ سنی سے العقیدہ مسلمان ہیں، انشاءاللہ جنت کے حقدار ہیں، تو جو زبان جنت میں بولنا ہے ذرا دنیا میں اس سے محبت تو کرو، اور سو محبت سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں عرض کیا کر رہا تھا، سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں مریدی لا تخاف، اے میرے مرید ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے مرید، بولے میرے مرید ڈرنے کی ضرورت۔ ارے اپنے غوث کا قول تو یاد کر لو یار، کیا فرمایا؟ میرے مرید ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اب ذرا ایک مثال سمجھ لیجیے، پردھان جی بولے ڈرنے کی ضرورت نہیں تو مطلب ہوگا بستی میں ڈرنے کی ضرورت نہیں، چیئرمین بولے تو قصبے میں ڈرنے کی ضرورت نہیں، اسی طریقے سے آپ آگے بڑھتے چلے جائیے، ودھایک بولے تو تحصیل میں ڈرنے کی ضرورت نہیں، ایم پی بولے تو ضلع میں ڈرنے کی ضرورت نہیں، مکھیہ منتری بولے تو صوبے میں ڈرنے کی ضرورت نہیں، وزیر اعظم بولے تو ملک میں ڈرنے کی ضرورت نہیں، مگر ہم نے کہا پلٹ کر مولانا فرقان ذرا یہ تو بتائیے، جو پردھان کہہ رہا ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں، تو مطلب یہ ہے کہ گاؤں میں نہ ڈرے، دوسرے گاؤں والے سے ڈر سکتے ہیں، دوسرے قصبے والے سے ڈر سکتے ہیں، دوسرے صوبے والے سے ڈر سکتے ہیں، دوسرے ضلع والے سے ڈر سکتے ہیں۔ اس کو آپ سیاسی مثال مت سمجھیے گا، میں ایسی مثال دے رہا ہوں تاکہ بات آپ کے ذہن کے قریب ہو جائے۔ اور اگر آج وزیر اعظم بولے ڈرنے کی ضرورت نہیں تو مطلب ہوگا ملک میں ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ دوسرے ملک سے ڈرا جا سکتا ہے۔ آپ کہیں گے اس لیے کہ پردھان کی گاؤں میں چلتی ہے، چیئرمین کی قصبے میں چلتی ہے، اور اسی طریقے سے ودھایک کی تحصیل میں چلتی ہے، ایم پی کی ضلع میں چلتی ہے، مکھیہ منتری کے صوبے میں چلتی ہے، وزیر اعظم صدر جمہوریہ کی ملک میں چلا کرتی ہے۔ ہم نے غوث اعظم سے پوچھا، غوث اعظم آپ فرما رہے ہیں اے میرے مرید ڈرنے کی ضرورت نہیں، آقا کسی بستی والوں سے نہ ڈرے، قصبے والوں سے نہ ڈرے، شہر والوں سے نہ ڈرے، تحصیل والوں سے نہ ڈرے، صوبے والوں سے نہ ڈرے، زمین والوں سے نہ ڈرے، ذرا یہ تو بتائیے کہاں کہاں ڈرے، کہاں کہاں نہ ڈرے؟ غوث اعظم نے جواب دیا تبولی فی السمائی والارض دقات، اے میرے مرید تو گاؤں اور بستی کی بات کیوں کرتا ہے؟ ارے تو جس غوث کو چاہتا ہے، جس غوث سے محبت کرتا ہے، جس غوث کا جشن مناتا ہے، جس غوث کی 11ویں مناتا ہے، ذرا اس غوث کا پاور تو دیکھ، اس کی شکتی تو دیکھ، اس کی طاقت تو دیکھ۔ آپ فرماتے ہیں تیرا پیر اتنا پیارا ہے، تیرا غوث اتنا پیارا ہے، 11ویں والا اتنا پاورفل ہے، یہ غوث اعظم اتنے پاورفل ہے، بڑے پیر روشن زمین کتنے پاورفل ہے۔ آپ فرماتے ہیں ارے میرے ٹنکے تو زمین میں بھی بستے ہیں، آسمان میں بھی بستے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ فرمایا میرے ٹنکے زمین میں بھی بچ رہے ہیں، آسمان میں بھی بچ رہے ہیں، آسمان میں بھی بچ رہے ہیں۔ کمیٹی والے بول جائیں گے کہ میری بات پر زمین میں بھی بچ رہے اور ہمیں تم بھی بچ رہے ہو تو غوث اعظم کا صدقہ ہے، تمہارے نام چل رہے ہیں یہ بھی غوث اعظم کا صدقہ ہے، کھڑے ہو اور یہ غوث اعظم کا جشن منا رہے یہ بھی غوث اعظم کا صدقہ ہے، آیا صدقہ لینے کے لیے یہ بھی غوث اعظم کا۔ ہم سب غوث اعظم کا کھاتے ہیں چونکہ ہم وفادار کتے ہیں، غدار کتے ہیں، سمجھ گئے؟ اب بات آ گئی تو بتا دوں، 2 کتے ہوتے ہیں، ایک پالتو ایک فالتو۔ کیسے؟ بول جائیے۔ ایک فالتو کتے کا حال کیا ہوتا ہے؟
فالتو کتے کا حال یہ ہوتا ہے کہ جس گھر میں جاتا ہے مارا جاتا ہے، اور پالتو کتے کا حال یہ ہوتا ہے کہ جہاں جاتا ہے بچ جاتا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا ممبر پر بیٹھ کر کتے کی بات کرتے ہیں، میں کہوں گا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيطِ، ہمیں ولیوں کے کتے کی بات تو قرآن کر رہا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمیں قرآن کر رہا ہے تو میں کیوں نہ کروں؟ بے شک۔ ہم نے قرآن سے کہا قرآن ذرا یہ بتا، تو مقدس کتاب ہے ساری کتابوں سے افضل، مگر تیرے اندر تو کتے کا ذکر، رب کی بارگاہ سے جواب ملے گا بندے ذرا غور تو کر، میں نے فالتو کتے کا ذکر نہیں کیا بلکہ ولیوں کی بارگاہ میں پلنے والے پالتو کتے کا ذکر کیا ہے، اور پالتو کتے کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ جب مجھے ولی پیارے ہیں تو ولی کا کتا بھی پیارا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، تو دو کتے ہیں، سبحان اللہ، ایک ہے فالتو ایک ایک ہے پالتو۔ جی بے پالتو شک، کتا سبحان بیچارہ اللہ۔ کیا کرتا ہے؟ گلے میں پٹا پڑا ہوا۔ چچا آپ کا نام کیا ہے؟ عاشق رضا خان صاحب۔ ان کے سامنے پٹا پڑا ہوا کتا آیا، انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا۔ تھوڑی دیر پہلے، مثال دے رہا ہوں، تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا انہوں نے ایک کتے کو مار دیا، جب دوسرا پٹے والا آیا تو چھوڑ دیا۔ میں نے کہا عاشق رضا خان صاحب ذرا یہ تو بتائیے آپ نے اس کو مارا کیوں، اس کو چھوڑا کیوں؟ کہنے لگے مولانا نشانی نظر نہیں آتی۔ بے شک، سبحان اللہ، نشانی نظر نہیں آتی۔ اعلیٰ حضرت سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں آقا میں غلام ہوں، یہ نہیں کہتے آقا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، بلکہ کہتے ہیں تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ابھی آپ نہیں سمجھ پائے ہوں گے، سگ فارسی کا لفظ، سگ کا معنی کتا ہو۔ اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھ تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ ہمیں کتنی دور کی نسبت؟ تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، یعنی غوث اعظم ڈائریکٹ آپ سے میرا رابطہ نہیں ہے، میرا رابطہ تو کیسے ہے سنیے، میرا رابطہ کتے سے ہے، اور وہ کتے کو نسبت ہے آپ کے در سے، تو احمد رضا خان کو کتے کے واسطے سے غوث اعظم سے نسبت ہو گئی۔ اب سنیں عاشق رضا خان صاحب پر مثال دے رہا ہوں۔ ہم نے کہا اس کو چھوڑا کیوں، اس کو مارا کیوں؟ انہوں نے کہا اس میں پٹا پڑا تھا اس لیے چھوڑ دیا، یہ بے پٹے کا تھا اس لیے مار دیا۔ ہم سمجھ گئے یہ دنیا میں جب دنیا کے دو کتے ہوتے ہیں، اگر فالتو کتا ہوتا ہے ادھر جاتا ہے تب مارا جاتا ہے، ادھر جاتا ہے تب مارا جاتا ہے، مگر پالتو کتا پٹتا نہیں۔ ہم نے نتیجہ نکالا، سنو ہم غوث اعظم کی بارگاہ کے پالتو کتے ہیں، اور وہ کتے ہیں غوث اعظم کی اس شان کو اعلیٰ حضرت یوں بیان کرتے ہیں، جو پٹے والے کتے ہوتے ہیں، جو نشانی والے کتے ہوتے ہیں، وہ نہیں مارے جاتے۔ آپ فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے۔ حشر تک رہے میری گردن میں یہ ڈورا تیرا، حشر تک رہے میری گردن میں یہ ڈورا تیرا۔ یہ غوث اعظم کے پالتو کتے ہیں۔ ارے ہم دنیا میں جدھر نکل جاتے ہیں زمانہ کہتا ہے غوث اعظم کے چاہنے والے آ رہے ہیں، راستہ چھوڑ دیا جائے، شیطان کہتا ہے راستہ چھوڑ دیا جائے، بلائی کہتی ہے راستہ چھوڑ دیا جائے۔ ارے یہ غوث اعظم کی غلامی کا پٹا ڈال کر جب قیامت میں پہنچو گے جہنم کہے گا ان کو اپنے قریب مت آنے دو، اور پلسرات کہے گا جھریا مومن فإن نورک تطفی لہبی، کہے گا سن فإن نورک یطفی لہبی، نور کہے گا ایمان والے غوث اعظم کے چاہنے والے جلدی گزر جا، جلدی گزر جا۔ پلسرات کہے گا جلدی گزر جا۔ ہم کہیں گے کیوں کہہ رہا ہے؟ سب کو تو گرا رہا ہے، جہنم میں ڈال رہا ہے۔ جواب آئے گا تو غوث اعظم کا کتا ہے، اور غوث اعظم کے کتے سے جب شیر مقابلہ نہیں کر سکتا، یہاں تو غوث اعظم کی شان دکھائی جا رہی ہے، جہنم کیسے مقابلہ کرے گا؟ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں ایمان والا جب گزرے گا تو پلسرات کہے گا جلدی گزر جا، اس لیے کہ تیرے نور نے میری روشنی کو ختم کر دیا ہے۔ اس کو ڈسچارج نہ کیجئے، لاسٹ تک اس کو رکھیے گا تاکہ بعد میں بھی کام آئے۔
ذرا محبت سے بول جائیے یا غوث یا غوث المدد، المدد. پورا نعرہ لگائیے اور یہ بھی لگائیے شاہ مدار بیڑا پار. ہم تو ولیوں کو چاہنے والے، بے شک بے کوئی شک. اعتراض نہیں ہے. جی جی. ہمارا دل تو سارے ولیوں کے لیے کھلا ہے. بے شک. اور سنو، اعلی حضرت کا پیغام لے کر کے جاؤ. امام اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ جو مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے ہم دیوانوں کا امام ہو جایا کرتے. بے شک. سبحان اللہ سبحان ہم اللہ. تفریق نہیں کرتے. بتاؤں گا سیدنا غوث اعظم کی شان کیا ہے. مصطفیٰ کریم کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب امتحان میں کامیاب ہو گئے، میں نے آیت کریمہ پڑھی، اب لمبی تفسیر نہیں کر رہا ہوں. جب کامیاب ہو گئے تو اللہ نے فرمایا ابراہیم میں تجھے امامت عطا کروں گا. اور جب آپ نے خانہ کعبہ بنایا تو دعا کی مولا کی بارگاہ میں مولا مجھے مصطفیٰ آخری نبی عطا فرما دے، وہ نبی جس کا تذکرہ آدم نے کیا ہے، وہ نبی جس کے نور کی تاکید کے لیے حضرت شیس علیہ السلام کو حکم دیا گیا، تطہیر کے لیے حکم دیا گیا. مولا اس محمد کو عطا فرما دے. رب نے فرمایا جاؤ دو انعام دے رہا ہوں، ایک یہ کہ امامت بھی تمہاری نسل میں ہوگی اور آخری نبی بھی تمہاری نسل میں ہوگا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. کس سے کہا؟ ابراہیم علیہ السلام. آئیے ذرا غوث اعظم کو دیکھیں کہاں سے کنیکشن ہے غوث اعظم کا. خطیب تو آپ نے بہت سنے ہوں گے مگر خطیب غوث اعظم سے شروع کرتے ہیں، غوث سے ختم کر دیتے ہیں. آؤ میں بتاؤں غوث کا کنیکشن کتنی دور سے چل رہا ہے. واہ بہت. اور یہ دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اس لیے میں کہتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ کی نسل میں اللہ رب العزت نے ہمارے آقا کو بھیجا. یہ خدا کے بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. غوث اعظم ابراہیم کو ملے یہ خدا کی عطا ہے. بے شک. سبحان اللہ. اب آگے بڑھیے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دور آ گیا ہے. حضرت ابراہیم نبی کی اولاد میں پیدا ہو گئے. توجہ فرمائے، نبی کی اولاد میں پیدا ہوئے. جب مصطفیٰ کریم نبی کی اولاد میں پیدا ہوئے آپ نے 63 سال کی زندگی گزارنے کے قریب ہے. ایک دن آپ حجۃ الوداع سے لوٹ رہے ہیں، اپنی زندگی کا آخری حج کرتے ہیں. ایک مقام آیا، میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ بتاؤ یہ کون سا مقام ہے. صحابہ نے مقام کا نام بتا دیا، جگہ کا نام بتایا. فرمایا ٹھہر جاؤ. صحابہ ٹھہر گئے. فرمایا سب جماعت لگا لو، نماز ادا کی جائے گی. نماز ادا کر لی ہے. اس کے بعد سارے صحابہ جمع ہے. آقا اونچی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے میرے آقا علیہ السلام نے فاخذا بیدی علی، حضرت علی کا ہاتھ پکڑ لیا ہے. اور حضرت علی کا ہاتھ پکڑنے کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں میرے چاہنے والے صحابہ بتاؤ کیا میں ایمان والوں کی جان کا ان سے زیادہ حقدار نہیں ہوں؟ سارے صحابہ نے کہا آقا یقیناً آپ ہماری جانوں کے ہم سے زیادہ حقدار ہے. اگر وقت آ جائے تو ماں باپ کو آپ کے قدموں میں قربان کر دے، وقت آئے تو اپنی جان کو آپ کے قدموں میں نچھاور کر دے. آقا کریم نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا ھذا ولی من انا مولاہ، یہ میرا علی ہے جس کا ہاتھ میں نے پکڑا ہے، یہ اس کا مددگار ہے جس کا محمد مددگار ہے. بے شک. سبحان اللہ. بولے علی اس کا مددگار جس کا محمد، بولے جس کا محمد مددگار. سبحان اللہ. اب مصطفیٰ کریم نے حضرت علی کا ہاتھ کیوں پکڑا یہ بات سننے کے قابل ہے. حجۃ الوداع کا موقع، مصطفیٰ کریم نے ہاتھ پکڑ لیا علی کا. حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے کبھی نبی نے ہاتھ پکڑ کر ایسا نہیں کہا تھا، کبھی مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا تھا یہ میرا علی اس کا مددگار ہے جس کا میں مددگار ہوں. مگر مصطفیٰ آخری زندگی میں، اپنی زندگی کے آخری دنوں میں حضرت علی کا ہاتھ کیوں پکڑ رہے ہیں؟ حضرت علی کا ہاتھ آج اس لیے پکڑا تھا میرے آقا یہ فرمانا چاہتے تھے اے میرے صحابہ سنو، اب میرے بعد کوئی نبی تو نہیں آئے گا، میں آخری نبی بن کر کے آیا تھا. اب میرا فیضان دنیا میں آئے گا، میرا فیضان دنیا میں پھیلتا رہے گا، قیامت تک مصطفیٰ کا فیضان ملتا رہے گا. مگر یہ فیضان کسی نبی کے ذریعے نہیں ملے گا چونکہ میں آخری نبی بن کر کے آیا ہوں. اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا مگر میرا فیضان قیامت تک جاری رہے گا. آقا کریم فرمانا یہ چاہتے ہیں لوگوں میں آخری نبی بن کر کے آیا تھا، اللہ نے مجھ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، گویا میں نبوت کا دروازہ بند کر کے جا رہا ہوں اور علی اب ولایت کا دروازہ کھول رہا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث اعظم.
मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के दामाद हजरत अली शहंशाह विलायत बन गए। कौन बन गए? शहंशाह विलायत, विलायत के बादशाह बन गए। हमें किसी को विलायत उस वक्त तक नहीं मिलती जब तक कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के दामाद सैयदना मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रज़ामंदी हासिल। मैं अर्ज क्या कर रहा था, हजरत अली शहंशाह विलायत बने। अब जब हजरत अली का इंतकाल हो गया तो इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बन गए थे। मगर हजरत अमीर माविया हजरत इमाम हसन में करीब था कि दो गिरोह मुसलमानों के आपस में लड़ जाए। आका करीम का फरमान सादिक आता है, प्यारे आका अलैहिस्सलाम का फरमान सादिक आया। हजरत इमाम हसन ने खिलाफत दे दी। इधर इमाम हसन ने खिलाफत हजरत अमीर माविया को सौंपी और आपने कहा, ऐ अमीर माविया खलीफतुल मुस्लिमीन आप बन जाइए, मैं इस खिलाफत से दस्तबरदार होता हूँ, इस खिलाफत से इस्तीफा दे रहा हूँ, आप जिम्मेदार बन जाइए। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अमीर माविया के हाथ पर बैत की। इधर आपने दुनिया की खिलाफत को छोड़ा था, उधर रब की रहमत जोश में आई और जोश में आने के बाद रब की रहमत ने फरमाया, ऐ हसन तू दुनिया की खिलाफत को छोड़ रहा है, हम तुझे गौसियत कुबरा अता करेंगे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम हसन के सदक़े में बहुत गौसे आदम को गौसियत कुबरा। तो पहला गौसे आदम कौन है? बोले इमाम हसन। पहला गौसे आदम कौन? और दूसरे गौसे आदम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। मैं इस इलाके में रहता हूँ, मैं जानता हूँ बहुत से हमारे हजरात कहते हैं शाह मदार बड़े गौसे आदम छोटे। अगर इस तरह का कोई नजरिया रखता हो तो मेरी गुफ्तगू को संजीदगी से सुन लीजिएगा। मैं दिल की बात आप तक पहुंचाऊंगा, मैं आपको कभी डांटने डपटने का काम नहीं करूंगा। दिल की बात और दिल की सदा आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इतना याद रखें, वलियों के लिए आप छोटा बड़ा होने का कभी भी कोई दावा ना करें, ये सब खुदा के राज है, हमें क्या पता। बेशक सुभान अल्लाह। अगर कोई दावा कर रहा है तो बताए कि लोहे महफूज पर देख कर आया है, किसका मर्तबा बड़ा है किसका छोटा है, किसी को पता है? आला हजरत से पूछा गया अहमद कबीर रिफाई के ताल्लुक से, एक इस्तफ्ता आया, किसी ने कहा अहमद कबीर रिफाई गौसे आदम थे, अब्दुल कादिर गौसे आदम नहीं थे। अहमद कबीर रिफाई बड़े थे, गौसे आदम छोटे थे। आला हजरत ने एक जुमला फरमाया, जो अहमद कबीर के बारे में ऐसा अकीदा रखते हैं वो हकीकत में अहमद कबीर रिफाई को भी नाराज कर रहे हैं। अब अगला जुमला सुनो, जो शाह मदार के लिए कहते हैं वो बड़े गौसे आदम छोटे, हकीकत में वो गौसे आदम नहीं बल्कि शाह मदार को भी नाराज कर रहे हैं। हमें शाह मदार वली है, वली, और वली वही मानता है जो खुदा अता कर देता है। अब सारे वलियों का सरदार सैयदना गौसे आदम को बनाया गया है, इसलिए शाह मदार का अकीदा भी यही है कि गौसे आदम सारे वलियों के सरदार है। हजरत बायजीद बुस्तामी का अकीदा भी यही, मारूफ करखी का अकीदा भी यही, फारिस पाक का अकीदा भी यही, बुजुर्गान दीन का अकीदा भी यही। और हाँ सुनो सुनो, जो वलियों से सच्ची मोहब्बत करता है, जब वलियों का अकीदा ये कि सारे वलियों का सरदार सैयदना गौसे आदम है, तो हम सुन्नियों का अकीदा भी यही है कि सारे वलियों के सरदार गौसे आजम है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। ये मैं इस टाइम की काउंटिंग नहीं करूंगा। सैयदना गौसे आदम को गौसियत कुबरा कब मिली, सैयदना गौसे आदम की शान क्या है, एक रिवायत सुनाता चलूं। तफरीहुल खवातिर फी मनाकिब शेख अब्दुल कादिर में हिर्जुल आशिकीन के हवाले से जिक्र किया गया। लम्मा उरिजा बिजद्दी रसूलिल्लाह लैलतल मिरसादी फबकिया जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम मुतखल्लिफन फक़ाल या मुहम्मद लौ दरैतु अन मिलतन लह तरक्तु फअरसलल्लाहु रूही इलैहि फी ज़ालिकल मकाम लिस्तिफादति मिन सय्यदिल अनाम फतशर्रफ्तु बिही वस्तअसलतु अलल खिलाफा वल वरासा वन्नअमतुल उस्मा वन्नअमतुल उस्मा कद हज़रतु व उजिदतु बिमंज़िलतिल बुराक़ी वक़द रकिबा अलैया जद्दी रसूलुल्लाह फ़अइनानी बियदी हत्ता बलग फ़कान क़ाब क़ौसैनि औ अदना वक़ाल या इब्नी क़दमी हाज़िही अला रकबतिका व क़दमाका अला रिक़ाबि कुल्लि औलियाइल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये रिवायत है गौसे आदम की शान में सबसे मजबूत।
بے شک سبحان اللہ۔ سیدنا غوث آدم کی شان سنو، آپ فرماتے ہیں آقا کو معراج کے لیے جبریل بلا کر کے لے کر جا رہے ہیں۔ مصطفیٰ نے مسجد حرام سے معراج کا سفر شروع کیا ہے، بیت المقدس میں جا کر نبیوں کی امامت فرما رہے ہیں۔ پہلے آسمان پر نہیں، دوسرے تیسرے آسمان بلکہ ساتوں آسمانوں کو آپ نے طے کر لیا ہے۔ یہاں کا سفر مکمل ہو گیا ہے، اب سدرۃ المنتہا پہنچے ہیں جو جبریل کا مقام ہے۔ جبریل کا قدم رکا، آقا کا قدم بڑھا۔ بے شک جبریل نے کہا آقا چلے جائیے، آپ میری طرح نہیں، میں نہیں جاؤں گا چونکہ میں آپ کی طرح نہیں۔ اب سمجھے ذرا بد عقیدہ کو جو کہتے ہیں ہم جیسے بشر ہیں۔ ایک مثال دے دوں آپ کو یہیں پر، حاجی صاحب ہیں آپ ماشاءاللہ، حج کر کے آئے، اچھا یہ بتائیے ماشاءاللہ مکہ شریف میں آپ کو اپنے علاقے والا ملا ہوگا تو کتنی خوشی ہوئی ہوگی، ایسا لگا ہوگا کہ چلو اس کو چائے پلا دیں، خیمے میں جا کے کھانا کھلا دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے عقیدے والا ہے۔ کیا نہیں سمجھتے؟ آسانی سے آپ لوگ نہیں سمجھتے، ٹیڑھی انگلی سے گھی نکالنے کی ضرورت پڑے گی، زور سے بولوں گا تب سمجھیں گے آپ۔ کیا اپنے عقیدے والا ہو تو خوشی ہوتی ہے کہ اچھا جو عقیدہ جبریل کا وہی عقیدہ میکائیل کا، وہی عقیدہ اسرائیل کا، وہی عقیدہ اسرافیل کا۔ روح نکالنے والا کون فرشتہ؟ بولو، گھبرانا نہیں، میں نے دعوت نہیں دی ہے، صرف ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہمیں جو عقیدہ جبریل کا، وہی عقیدہ اسرافیل کا، وہی عقیدہ اسرائیل کا، وہی عقیدہ میکائیل کا، اس لیے کہ فرشتوں میں گروپ بندی نہیں۔ اور آگے بول جائیے فرشتوں میں کوئی، ہمیں سمجھدار نہیں ہے، فرشتوں میں گروپ بندی نہیں، اور آج تک فرشتوں میں کوئی دیوبندی نہیں۔ بے شک عقیدہ بڑا پیارا، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی ہم جیسے بولے ہم جیسے نہیں، یہی عقیدہ جبریل کا ہے، یہی عقیدہ میکائیل کا ہے، ہمیں یہی عقیدہ اسرائیل کا بھی ہے کہ نبی ہم جیسے نہیں۔ اب جب سنی کی روح نکالنے اسرائیل آتے ہوں گے اور خوش ہوتے ہوں گے چہرہ دیکھ کے، ارے ان کا عقیدہ، ارے اس کا عقیدہ، ارے اس کا عقیدہ تو میرے عقیدے جیسا ہے، میں بھی مانتا ہوں نبی میرے جیسے نہیں، اور یہ بھی مانتا ہے نبی ہم جیسے بشر نہیں۔ کہتے ہوں گے سنو اے سنی سے عقیدہ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، روح نکالنا میری ڈیوٹی، اس ڈیوٹی کو ذرا بیوٹی میں چینج کر دوں اور بڑی آسانی سے تیری روح نکال دوں۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے جب حضرت اسرائیل کسی سنی کی روح نکالنے آتے ہیں، اپنے ہم عقیدہ دیکھ کر بڑے چین و سکون سے اس کی روح نکال لیا کرتے ہیں، اور جب بد عقیدہ کے پاس آتے ہوں گے سختی سے روح نکالتے ہوں گے، اس لیے نکالتے ہوں گے کہ وہ اسرائیل کے عقیدے کے خلاف بولا۔ جی بے شک بے شک، بہت اچھا نکتہ ہے، بے شک۔ حضرت جبریل امی کا قدم رکا، آقا آگے بڑھے، غوث آدم فرماتے ہیں مصطفیٰ اکیلے ہو گئے، اکیلے رک گئے تو مصطفیٰ اکیلے ہو گئے، بے شک مصطفیٰ اکیلے ہوئے تو فرمایا فارسل اللہ علیہ روحی فی ذالک المقام، اللہ رب العزت نے اس مقام پر میری روح کو بھیج دیا۔ ہم نے کہا غوث آدم آپ کو اکیلے کیوں بھیجا گیا؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مصاحبت کے لیے، آخر کیا وجہ ہے؟ فرمایا لاستفادتی من سید الانام، اس لیے بھیجا گیا تاکہ مصطفیٰ کی بارگاہ سے تنے تنہا فیض حاصل کرتا چلوں، ادھر سے نانا فیض تھے، ادھر سے نوانا فیض، ادھر سے نواسا فیض لے، اس لیے بھیج دیا گیا۔ فرمایا ہم نے عرض کیا آقا یہ بتائے وہاں کیا کیا ملا؟ فرمایا مجھے نعمت عظمیٰ ملی، مجھے وراثت ملی، مجھے خلافت ملی، مجھے ولیوں کی امامت ملی، مجھے ولیوں کی سرداری ملی۔ فرماتے ہیں سیدنا غوث آدم یہ ساری چیزیں حاصل ہو گئی۔ ہم نے کہا آقا حیثیت کیا تھی؟ فرمایا میری حیثیت یہ تھی کہ فاوجدت بمنزلۃ البراق، اللہ نے براق کو روک دیا تھا، اللہ نے جبریل کو روک دیا تھا، اب مصطفیٰ کو لامقام سوار ہو کر کے جانا تھا، اس لیے اللہ نے میری روح کو براق کی جگہ پیش کر دیا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرکب علی جدی رسول اللہ، اور کہا میرے نانا جان مجھ پر سوار ہو گئے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسے نہیں، سبحان اللہ، بہت بڑی بات بول رہا ہوں، یہ مغز ماری کی ہے میں نے اس روایت کو تلاش کرنے میں، محنت کی ہے، تو جتنی محنت سے میں سنا رہا ہوں اتنی محنت سے آپ بھی تو بولیں سبحان اللہ۔ سیدنا غوث آدم فرماتے ہیں مجھے براق کی جگہ پیش کیا گیا، میرے آقا مجھ پر سوار ہو۔ ہمیں یار جس پر مصطفیٰ سوار ہو جائے،
अरे मुस्तफा अर्शे मुअल्ला पर कदम रखे तो अर्शे मुअल्ला बुलंद हो जाए। और यहाँ तो मुस्तफा ने अपनी पूरी जात को गौसे आदम की रूह पर रख दिया। हमने पूछा गौसे आदम कहाँ तक पहुंचे, सफर थोड़ा था, फरमाया हत्ता बलगा फकाना काबा कौसैनी वदना, हम इतने करीब पहुंच गए कि हमारे और खुदा के दरमियान, हमारे और खुदा की बारगाह के दरमियान 2 कमानों का फासला रह गया। हमने अकीदा निकाला, ऐ सुन्नी तेरा गौस कितना प्यारा है। आज मेराज की रात में मुस्तफा करीम की मेराज हो रही है और मुस्तफा के वसीले से सैयदना गौसे आदम की भी मेराज होती चली जा रही है। सैयदना गौसे आदम को भी वकार मिल रहा है, गौसे आदम को भी इज्जत मिल रही है, गौसे आदम को भी शराफत मिल रही है, गौसे आदम को भी करामत मिल रही है। हमने कहा और बताइए, गौसे आदम ने फरमाया जरा और सुनते चले जाइए। कहा वकाल इब्नी कदमी हाज़िही अला रकबती का व कदमा का अला रिकाबी कुल्ली औलिया इल्लाह। ऐ मेरे बेटे अब्दुल कादिर, मेरे आका फरमा रहे हैं मेरे बेटे अब्दुल कादिर। और इसी की तर्जमानी जब इमाम करता है तो इस अंदाज में बोलता है, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, लाडला बेटा तेरा। ये बेटे का लक़ब भी वही से मिला है, मेराज की रात में मिला है। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कदमी हाज़िही अला रकबती का, ऐ मेरे बेटे अब्दुल कादिर आज तूने मेरा कदम अपने ऊपर रखवा लिया है। जा मुझे, मैं तुझे प्राइज दे रहा हूँ, तुझे पुरस्कार दे रहा हूँ, तुझे तोहफा दे रहा हूँ। कदमा का अला रिकाबी कुल्ली औलिया इल्लाह। क़यामत तक जितने वली आएंगे सारे वलियों की गर्दनों पर तेरा कदम नहीं बल्कि तेरे दोनों कदम हो। बेशक सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आके वो है तलवार। बेशक सुभान अल्लाह। बोलो गौसे आदम को वसीयत कुबरा कहाँ मिली? मेराज की रात। अब जरा इस्लाम की 2 बातें बोल दूं। गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु गौसे आदम बने, ये मत समझिएगा दिन में खाया रात को सो गए गौसे आदम बन गए। बड़ी मेहनत करना पड़ी है हमें, कई दिन तक भूखे रहते थे गौसे आदम। तो गौसे आदम जब खाना छोड़ देते थे तो रब की बारगाह से पैगाम आता था, अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम खाना खा ले। हमें अगर हम खाना छोड़े, शादीशुदा है तो बीवी, बगैर शादीशुदा है तो माँ, भाई बहन, रिश्तेदार, कराबतदार हमें राजी करे भैया खाना खा लो, दूसरा भाई बोले भैया खाना खा लो, माँ बोले बेटा खाना खा ले, बाप बोले बेटा खाना खा ले, बीवी बोले शौहर आनामदार मेरे सर के ताज आप खाना खा लीजिए। मगर बहरे गौसे आदम आपकी शान बड़ी प्यारी है। आप जब खाना छोड़ देते हैं अल्लाह की बारगाह से पैगाम भेजा जाता है, जाओ मेरे अब्दुल कादिर से कहना, अब्दुल कादिर तुझे खुदाए ताला अपनी कसम देता है और अपनी कसम देने के बाद कहता है खुदा के नाम से खा ले। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ये सैयदना गौसे बहुत सुभान अल्लाह। मगर बड़ी मेहनत से गौसे आदम बने और गौसे आदम के गौसे आदम बनने में उनके माँ बाप का बहुत बड़ा अमल दखल है। बेशक बहुत बड़ा अमल दखल। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की माँ, कुछ औरतें मोहल्ले की आती हैं और आने के बाद कहती हैं बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की माँ, अभी चूंकि उस वक्त गंज शकर बने नहीं थे मगर अभी फरीदुद्दीन नाम का नाम था, लक़ब नहीं मिला था। कहा फरीदुद्दीन की माँ जरा ये बता तेरे बच्चे और हमारे बच्चों में इतना फर्क क्यों? तो कहा क्या मामला हो गया? कहा सुन, तेरे बच्चे और हमारे बच्चों में इतना फर्क है कि तेरा बच्चा दिन में मुसल्ला बिछाकर मुस्तफा करीम पर दुरूदो सलाम पढ़ा करता है, रात को हमारे बच्चे सो जाते हैं लेकिन तेरा बच्चा मुसल्ला बिछाकर आंखों से आंसू निकालता है, खुदा के कहर से, खुदा के गदब से डर कर आंसू निकाल लेता है और खुदा की बारगाह में दुआएं किया करता है। अभी उम्र कितनी है? 5 से 6 साल। अल्लाह अल्लाह। माँ का कमाल है।
5-6 साल की उम्र फरीदुद्दीन गनशकर रहमतुल्लाह ताला अलैह दिन में मुसल्ला बिछाकर मुस्तफा करीम पर दुरूद पढ़ रहे हैं, रात को मुसल्ला बिछाकर खुदा के खौफ में आंसू बहा रहे हैं। ऐ सुन लियो, जरा रो लिया करो, दिन भर में कम से कम कुछ लम्हात ऐसे निकाला करो जहां तुम्हारे घर वाले ना हो, दुनियादार ना हो, कराबतदार ना हो, रिश्तेदार ना हो। अगर हो तो खुदाए ताला की याद हो, याद परवरदिगार हो, याद ताजगारे मदीना हो, और उसके बाद आंखों से आंसू निकालो। आप कहेंगे मौलाना आंखों बहाने से फायदा क्या है? मैं कहूंगा कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हुक्म होगा, ये मुस्तफा के उम्मती है, ऐ जहन्नम जरा इनके पीछे दौड़। जहन्नम पीछे पीछे दौड़ेगा, लोग आगे आगे भागते होंगे। लोग कहेंगे मौला नमाजों का सहारा है, इस जहन्नम को रोक दिया जाए। रब फरमाएगा नहीं रोका जाएगा। लोग अपने नमाजों का सहारा वसीला देंगे, लोग अपने रोजों का वसीला देंगे, लोग अपनी इबादतों का वसीला देंगे, लोग अपनी रियासत का वसीला देंगे, लोग अपनी मुजाहदात का वसीला देंगे, लोग सालिहात का वसीला देंगे, लोग बुराइयों से बचने का वसीला देंगे। मगर जहन्नम ना रुकेगा, ना जहन्नम नमाजों से रुकेगा, ना इबादतों से रुकेगा, ना मुजाहदात से रुकेगा, ना रियासत से रुकेगा। इतने में जिब्रील अमीन एक कटोरा लेकर के आएंगे, एक बर्तन लेकर के आएंगे, उसमें बहने वाले पानी की तरह सयाल चीज होगी। मुस्तफा करीम की बारगाह में जिब्रील अर्ज करेंगे, अल्लाह के रसूल जरा इसमें से चंद कतरे जहन्नम की तरफ छिड़क दीजिए। प्यारे आका अपने हाथ में चंद कतरे लेंगे, जहन्नम की तरफ मारेंगे। वो जहन्नम जो नमाजों से ना रुका था, वो जहन्नम जो रोजों से ना रुका था, वो जहन्नम जो इबादतों से ना रुका था, वो जहन्नम जो मुजाहदात से ना रुका था, वो जहन्नम जो रियासत से ना रुका था, अचानक जहन्नम रुक जाएगा। मुस्तफा फरमाएंगे जिब्रील ये तो इबादतों से नहीं रुक रहा था, ये तो नमाजों से नहीं रुका था, ये तो रियासत से नहीं रुका था, ये तो मेरे उम्मतियों के अच्छे अमाल के वसीले से ना रुका था। आखिर ये कैसे रुक गया? जिब्रील अमीन अर्ज करेंगे आका इसमें जो पहने वाली चीज नजर आ रही है, ये आपके आशिक, आपके चाहने वाले उम्मतियों की आंखों से निकले हुए आंसू है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। कितना कीमती है तुम्हारा आंसू, कितना प्यारा है तुम्हारा आंसू। हमें भाई की मौत पर रोने वालों, माँ की मौत पर रोने वालों, अजीजों अकारिब की मौत पर रोने वालों, जरा इंसाफ से बताना राघोपुर के रहने वाले सुन्नी गयूर मुसलमानों, कभी तुम्हारी आंखों से खुदाए ताला के खौफ की बुनियाद पर आंसू निकले हैं क्या? मुस्तफा की याद में कभी आंसू निकले हैं? अरे टीवियां देखते हो, पिक्चरें देखते हो, उसमें अगर कोई इस तरीके की बात आ जाए तो आंखों से आंसू निकल जाते हैं। किसी के गम की खबर सुन लो, आंखों से आंसू निकल जाते हैं। अरे सुन्नी सऊल अकीदा मुसलमानों, ये दुनिया वाले दुनिया से जा रहे हैं, यकीनन ये भी गम का मौका होता है। मगर सुनो सुनो, सबसे बड़ा गम का मौका ये होता है, ये इंसान जो कब्र से दुनिया से कब्र में चला गया, अपने साथ नेकियां लेकर ना गया, अपने साथ इबादतें लेकर ना गया, अपने साथ मुजाहदात लेकर ना गया, अपने साथ मुराकबात लेकर ना गया। अरे सुन्नी सऊल अकीदा मुसलमानों, तुम तो मुस्तफा से मोहब्बत करते हो, कुछ ऐसे वक्त निकाला करो जिसमें तुम्हारी आंखों से आंसू गिरे। कसम खुदा की, तुम्हारी आंखों से निकलने वाला आंसू जमीन पर नहीं गिरता है, उससे पहले अल्लाह उसको कबूल फरमा ले। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज देखो बाबा फरीदुद्दीन गनशकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की माँ से जब इतना सवाल किया गया तो आपने बड़ा प्यारा जवाब दिया था। कहा था सुनो, फरीदुद्दीन का इसमें अकेले कमाल नहीं, मेरा भी कमाल है। बेशक सुभान अल्लाह, बोल जाइए सुभान अल्लाह। और मेरी माँ और बहनें जो उधर बैठी हैं, अब एक पैगाम मुझसे लेकर जाएं। बाबा फरीदुद्दीन गनशकर की माँ ने जवाब दिया, इसमें खाली फरीद का कमाल नहीं, मेरा भी खूने जिगर शामिल है। कहा क्या मतलब? कहा सुनो, मैंने अपने बेटे को 2 साल तक दूध पिलाया, मगर 2 साल की मुद्दत में कभी मैंने अपने बेटे को बेवुजू दूध नहीं पिलाया। अल्लाह। अरे बोलो, जब बावजू होकर के कुरान पाक की तिलावत करके, नबी के नगमे गाकर, वलियों की तारीफ करके, कुरानी आयात का विर्द करने के बाद खुदा की तस्बीह और तहलीलात करते हुए अपने बच्चों को दूध पिलाएगी तो यकीनन अपने जमाने का पैदा होने वाला वो बच्चा कभी बायजीद बुस्तामी बन के चमकेगा, कभी सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी चमके बनकर के चमकेगा, कभी इमाम हसन बनकर के चमकेगा, कभी इमाम हुसैन बनकर के चमकेगा, कभी शहीद आदम बनकर के चमकेगा, कभी गौसे आदम बनकर के चमकेगा, कभी मुफ्ती आदम बनकर के चमकेगा, कभी इमाम आदम बनकर के चमकेगा। हमें
देखो जब माँ बाप नेक होते हैं तो पैदा होने वाला बच्चा, उस पैदा होने वाले बच्चे को अल्लाह बड़े से बड़ा मर्तबा और मनसब अता कर दिया जाता है। कोई अपने जमाने का आला हजरत बनता है, कोई अपने जमाने का मुफ्ती आजम बनता है, कोई अपने जमाने का मुफस्सिर आजम बनता है। अरे यही माँ बाप जब नेक होते हैं और मौलाना इब्राहिम रजा खान की शक्ल में कुरान का मुफस्सिर कुरान की तिलावत करता है और अपने बेटे की परवरिश करता है, तो आगे चल के ये बच्चा बड़ा होकर के बहुत बड़ा आलिम बनता है और जमाना इसी को ताजुश शरिया के नाम से याद करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या गौस, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इनको मदीने की हाजिरी नसीब। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बहुत प्यारा नारा लगाया माशाअल्लाह। अब बस आखिरी गुफ्तगू, अल्लामा फुरकान साहब के जो बोलते से वो तेज होते चले जाए, मुझे डर लग रहा है कि फ्यूज उड़ ना जाए। सुभान अल्लाह। आखिरी बात सुन लीजिए, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की माने का जवाब दिया था, बड़ा प्यारा जवाब दिया था कि इसमें खाली फरीद का कमाल नहीं बल्कि मेरा भी कमाल शामिल है। आज हमारी माओ बहनों के हाथ में कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल होता है, कहती है बेटा सीन मत निकालना, आवाज हल्की कर दी, अजान हो रही है, मुझे सीन देखना है। मैंने कहा पगली क्या करती है तू, किसका सीन देख रही है? अगर तुझे सीन देखना है तो हजरत आयशा की जिंदगी का सीन देख, फातिमा की जिंदगी का सीन देख, आसिया की जिंदगी का सीन देख। अरे इनकी हिस्ट्री को उठा ले, कसम खुदा की, अगर तू इनकी जिंदगी पर अमल करने के बाद इस्लामी पर्दे के साथ चलेगी, जमाना कहेगा जरा नजरें बचा लो, फातिमा की कनीज जा रही है, जमाना कहेगा जरा नजरें बचा लो, आयशा की चाहने वाली जा रही है, जमाना कहेगा जरा नजरें बचा लो, हजरत ज़ैनब से मोहब्बत करने वाली जा रही है, जमाना कहेगा नजरें बचा लो, मुस्तफा करीम की अज़वाजे मुतहरात की शेफ्ता फरेफ्ता औरत जा रही है। आज मैं कहता हूँ, एक शख्स ने मुझसे कहा था तुमने इस्लाम के जरिए औरतों को पर्दे का हुक्म दिया है, इस तरीके से तुमने औरतों को घरों में कैद कर लिया है, ये मीडिया वाला था। मैंने जवाब दिया था पगले सुन, हमने पर्दे का हुक्म देने के बाद अपनी औरतों को घरों में महफूज, घरों में कैद नहीं किया है, बल्कि पर्दे का हुक्म देने के बाद हमने औरतों को नहीं बल्कि औरतों की इज्जतों को महफूज कर दिया। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद मोहतरम भी बहुत नेक थे। अबू साले जंगी दोस्त एक जमाने से बाग की रखवाली कर रहे थे, कमेटी वालों की तरफ से कोई ऑर्डर तो नहीं है, बोल जाऊं कुछ और 2-4 मिनट 5 मिनट? अच्छा मौलाना फुरकान साहब किबला, मैं कुछ नहीं कह, मैं बढ़ाऊंगा नहीं, उनकी मोहब्बत को देख रहा हूँ, मैं भी समझ रहा हूँ नजाकत को, मैं समझ रहा हूँ। बहरहाल तवज्जो फरमाइए, सैयदना गौसे आदम के बाप बड़े नेक थे, बाग की रखवाली करते थे, सेब वाला वाकया तो मशहूर है। मगर अबू साले जंगी दोस्त की बारगाह में हजरत अब्दुल्ला सौमई की बारगाह में कुछ मेहमान आए। हजरत अबू साले जंगी दोस्त अब्दुल्ला सौमई ने कहा जाओ जरा बाग के फल तोड़ लाओ। ये गए, फल तोड़ कर लाए, जैसे मेहमानों के सामने रखे फौरन मुंह से निकाल दिया, खाया फौरन मुंह से निकाला, मुंह में चबाया फौरन निकाल दिया। कहा अब्दुल्ला सौमई मजाक बनाते हो हमारा, इतना बड़ा बाग है, खट्टे खट्टे फल, अब जलाल आना तो फितरी बात। हजरत अब्दुल्ला सौमई को जलाल आया, अबू साले जंगी दोस्त से कहा क्या मामला है, ये खट्टे खट्टे फल तोड़ कर लाए हो, कितने साल हो गए बाग की रखवाली करते हुए? हजरत अबू साले जंगी दोस्त का जवाब सुनना, आपने फरमाया सुनो, आपने मुझे खाने की इजाजत नहीं दी थी, बाग की हिफाजत करता हूँ, मगर आज तक आपके बाग के फल नहीं थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू साले जंगी दोस्त को अब्दुल्ला सौमई ने सीने से लगाया, रोने लगे, आंखों से आंसू जारी है। हमने कहा और साथ ही मेहमानों ने कहा अब्दुल्ला सौमई इसने खट्टे खट्टे फल खिला दिए हैं, इसको सीने से लगाकर तुम रो रहे हो। कहा तुम नहीं जानते कितना निकोकार परहेजगार है ये। कहा क्या मामला है? फरमाया एक दिन ऐसा हुआ, सख्त आंधी, सख्त बारिश, सख्त तूफान था, नतीजा ये हुआ मैंने अपने बाग की छत पर खड़े होकर के नजारा देखा, देखूं जरा मेरे बाग का हाल क्या है। फरमाया
آندھی بھی ہو رہی ہے, بارش بھی ہے, طوفان بھی آ رہا ہے, مگر میں کیا دیکھتا ہوں, میرے باغ کے اندر ایک چراغ چل رہا ہے اور اسی چراغ کے قریب بیٹھ کر یہ نوجوان قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. بے شک سبحان اللہ. آندھیوں نے چراغ کو نہیں بجھایا, بارش نے چراغ کو نہیں بجھایا, طوفان نے چراغ کو نہیں بجھایا. فرمایا جب میں صبح کو گیا اور جا کر کے میں نے دیکھا تو بڑا پیارا منظر تھا, سب کے باغ کے پھل ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر گر گئے تھے, مگر میرا باغ محفوظ تھا. فرمایا کیوں محفوظ تھا؟ کہا اسی نوجوان کے قرآن پاک کی تلاوت کی برکت. بے شک آج جو ہمارے بھائی گھومتے پھرتے ہیں, مولانا تعویذ کر دیجئے, مولانا دعا کر دیجئے, مولانا یہ کر دیجئے, مولانا وہ کر دیجئے, بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے. میں کہتا ہوں پگلے یہ سارے کام کرنے کی ضرورت نہیں. میں تعویذ کنڈوں پر فتویٰ نہیں لگاتا, میں بھی مانتا ہوں تعویذ کروانا جائز ہے, میں بھی مانتا ہوں تعویذ کا اثر ہوتا ہے, میں بھی جانتا ہوں قرآن پاک کی آیت کریمہ کا اثر ہوتا ہے. مگر ایک بات سنیے, خالی تعویذ پر ٹکے رہو, نمازیں چھوڑتے چلے جاؤ, عبادتیں چھوڑتے چلے جاؤ, مجاہدات سے دور رہو, مصطفیٰ کی یاد سے دور رہو, خالی تعویذ پر ٹکے رہو, یہ بھی سمجھداری نہیں. آج آپ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو میں آپ کو ایک پیغام دے کر کے جا رہا ہوں. اگر مالداری چاہیے, اگر جانوں کی حفاظت چاہیے, اگر گھروں میں برکت چاہیے, اگر گھروں میں الفت چاہیے, گھروں میں محبت چاہیے, چند دنوں کے بعد, شادی کے چند دنوں کے بعد آپسی جھگڑے ہو جاتے ہیں, مولانا بن نہیں پا رہی ہے. میں کہوں گا سول, اگر بنوانا ہے تو ایک نسخہ لے جا. یہ اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ سے آنے والا فقیر اور اعلیٰ حضرت کے پوتے سرکار تاج الشریعہ کا فیض پانے والا ادنا سا حقیر و فقیر محمد شہزاد رضا قادری کہتا ہے, سنو سنو, ایک نسخہ لے کر کے جاؤ. جب صبح کو تم اٹھا کرو تو پہلے نماز فجر پڑھ لیا کرو, اور پڑھنے کے بعد اگر قرآن پڑھنا جانتے ہو تو قرآن کی تلاوت کیا کرو. اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا تو تم اپنے بیٹوں کے لیے بڑے بڑے پیسے دے کر کوچنگ لگاتے ہو, ذرا کچھ پیسے دے کر اماموں سے اپنی کوچنگ لگا لو تاکہ وہ قرآن کی تلاوت کروا دیا کرے, قرآن پڑھنا سکھا دیا کرے. اور جب تک قرآن پڑھنا نہیں آ رہا ہے تو اپنے امام مولانا اکبر صاحب کی بارگاہ میں آؤ, کہو حضرت مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا, آج میں نے فجر کی نماز ادا کی ہے, اس نماز کے بعد میں ذرا مجھے سورہ یاسین کا ایک رکوع سنا دیجئے, سورہ رحمان کا ایک رکوع سنا دیجئے. اور اگر یہ بھی نہ سنا پائے, اگر وقت نہ ہو ان کے پاس, تو کسی بھی پڑھے لکھے انسان کو چاہے پیسہ دے کر آپ کو رکھنا پڑے, مگر صبح کو نماز فجر پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرو. اور تلاوت کر کے آپ اگر کاشتکار ہے کھیتوں کی طرف چلے جائیں, دکاندار ہے دکانوں کی طرف چلے جائیں, آپ مکاندار ہے مکان کی طرف چلے جائیں, کاروباری ہے کاروبار کرے, اگر آپ عالم ہے کسی مدرسے میں پڑھاتے ہیں تو پڑھانے چلے جائیں, آپ اگر ٹیچر ہے تو اپنے اسکول میں پڑھانے چلے جائیں. اور جب آپ رات کو گھر واپس آئیں گے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں, ارے جس دن قرآن کی تلاوت کر کے اپنے گھروں سے نکلو گے, تمہارے کاروبار میں برکت بھی ہوگی اور تمہاری جان کی حفاظت بھی ہوگی. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے غوث اعظم کی سیرت سننے والوں, جو آج میرے نوجوان موبائل لگا لگا کر برباد ہوتے چلے جاتے ہیں, ایئر فون کان میں لگا لیا گانے سن رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا جس میں انسان رات کو مسلمان ہوگا, صبح کو کافر, صبح کو مسلمان رات کو کافر, رات کو مسلمان صبح کو کافر. کیسے؟ یہ ملٹی میڈیا موبائل رکھ لیا, فون لگا لیا, گانے سن لیا, کفری گانے. ہمیں گانے سننے والا کوئی امام اعظم کا فقہ تھوڑی دیکھتا, گانے لکھنے والا یہ نہیں دیکھتا کہ شریعت کیا کہہ رہی ہے, اسے تو پیسہ کمانا ہے. اس لیے کفری گانے آ جاتے ہیں, کفری کلمے آ جاتے ہیں, اور وہ کفری کلمہ رات کو پڑھ کر کے سن کر کے کوئی مستی میں سن کر سو گیا, کلمہ پڑھ شریف پڑھنے کی اگر توفیق نہیں ہوئی, بتاؤ صبح کو وہ مسلمان اٹھا, اس کا کون ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ کوئی لے گا گارنٹی؟ صبح کو اگر اس کو توفیق ہو گئی, کسی عالم کی تقریر میں سن رکھا تھا کہ کلمہ پڑھا کرو, صبح کو اٹھنے کے بعد کلمہ پڑھ دیا, پھر مسلمان, پھر گانا سنا, پھر کافر, پھر مسلمان, پھر کافر. آپ کہیں گے ہر گانے کے اندر کفری کلمہ نہیں ہوتا, تو میں ایک مثال دوں گا. ابھی میں تمنچا نکالتا ہوں اور ایسے کرتا ہوں, گولی مار دوں گا, گولی مار دوں گا, تو سارا مجمع اٹھ کے بھاگے گا کہ نہیں؟ کوئی نہیں کہے گا کہ ہم کیوں اٹھ کے بھاگے, مولانا نے کسی کی تائید تو کی نہیں, کیا پتا کس کے گولی مارے, تب تو سب بھاگ جائیں گے. کہیں گے اس لیے مولانا نے کسی کا نام نہیں لیا ہے, ہو سکتا ہے ہماری طرف نشانہ داغ دے. میں کہوں گا پگلے, ارے تو جان کی بات کرتا ہے, اس جان سے زیادہ پیارا ہمیں ایمان ہے.
بے شک تو جان کی فکر کرتے ہو، ایمان کی فکر نہیں کرتے، کفری گانے سنتے ہو۔ ہے کوئی نوجوان ایسا کھڑے ہو کر جو آج سے یہ وعدہ کرے کہ انشاءاللہ الرحمن میں گانے سے آج سے ہی دور رہوں؟ ہے کوئی نوجوان؟ نہیں ہے تو بیٹھے رہو صبح تک، میں بھی بیٹھا ہوں، آپ بھی بیٹھے رہو۔ کیا شرم و حیا ہے، کیا غیرت ہے ہمارے مسلمان کے اندر۔ مصطفیٰ کی تعلیمات کو تو ہم اپنے سینے سے لگانے کو تیار نہیں ہوتے، اور گانے سننے کے لیے ہم ہمیشہ یہی سوچتے ہیں کہ ہم گانے سنتے رہیں۔ یاد رکھو یہ وہ گانا ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کل قیامت کے دن جو انسان گانے سنا کرتا ہے قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر کے ڈالا جائے۔ ہے کوئی برداشت کرنے؟ ہے کوئی ایسا؟ کوئی نہیں۔ اس لیے سب ہاتھ اٹھائیے اور کہیے انشاءاللہ ہم گناہوں سے خاص کر انشاءاللہ الرحمن گانوں سے دور رہیں گے، اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کریں گے۔ بس انہی کلمات کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اس شعر پر واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور کلو ولی لہو قدم فإنی علی قدم النبی بدر الکمالی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک بار کلمہ شریف کا ورد کر لے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔